اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم راہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، نمازیوں، دیگر سننے والے تمام احباب، معزز سامعین، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ بڑی برکتوں اور فضیلتوں عظمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ بہت سے مسلمان خوش دلی کے ساتھ اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دینے کو اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ مختصر خطبہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہوگا، جس کے اندر چند اہم چیزیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے، کس مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کیا شرطیں اسلام نے رکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ چند باتوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنیں اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے اور ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 32 جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جس کی زکوٰۃ بنتی ہو، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے دے۔ اس کی کوئی نیکی، کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی خیرات صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہی نہیں ہے جب تک زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے۔ تو زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت، ان کو انعامات اور ان کی بشارتیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، اور نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں اور سخت عذابات کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں اور دینی نقصان کیا ہے، کہ بندے کی آخرت میں کیا نقصان ہوگا اور دنیا میں اس کے لیے کیا نقصان ہے۔ دنیاوی نقصانوں میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ کبھی آٹے کی صورت میں قحط آئے گا، کبھی چینی کی صورت میں قحط آئے گا، کبھی کسی اور صورت میں قحط آئے گا، تو مختلف انداز سے قحط کا عذاب نازل ہوگا قوم کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا خشکی اور تری میں، یعنی چاہے سمندر میں ہو، چاہے زمینی راستے میں ہو، چاہے گھر میں پڑا ہو، بینک میں پڑا ہو، جہاں بھی جو مال پڑا ہو، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہلاک ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا زکوٰۃ دے کے اپنے مال کو محفوظ قلعوں کے اندر محفوظ کر لو، مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو۔ تو بندے کا جو نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھار تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کسی پہ کہ اس کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی جو دکان جل گئی ہے، یہ جو مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے، یا یہاں پہ جو ڈاکہ پڑ گیا ہے، یا اس کو جو گھاٹا ہو گیا ہے یا خسارے میں چلا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ نہیں، بدگمانی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی حق ہے
کہ خشکی اور تری میں جو مال ہلاک ہوتا ہے، تلف ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بڑے اسباب میں سے مین ریزن جو ہے، بہت سے لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کبھی آگ کی صورت میں، کبھی ڈاکے کی صورت میں، اور کبھی دھوکے کی صورت میں ان کا مال ہلاک ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر ننگے اور بھوکے ہونے کی تکلیف کبھی نہیں اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں سے۔ ایک دنیاوی نقصان یہ ہے، ایک دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ بندہ دنیا میں قحط آ جاتا ہے مختلف اشیاء کا۔ ایک دنیاوی نقصان یہ ہے کہ بندے کا مال تلف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا ایک دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر غربت بڑھتی ہے۔ فرمایا کہ فقیر بھوکے اور ننگے نہیں ہوں گے مگر مالداروں کی وجہ سے، یعنی وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو غربت بڑھے گی۔ غربت کی شرح کے اندر ہر سال آئے روز جو اضافہ ہوتا ہے اس کی ایک وجہ، ایک سبب یہ بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بڑے بڑے دنیاوی نقصان ہیں۔ اخروی نقصان کیا ہے کہ اس سے بندے کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بندے کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ رکھی اس لیے گئی ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر مال کی محبت پیدا نہ ہو، اس کے دل کے اندر بخل پیدا نہ ہو۔ بزرگان دین نے زکوٰۃ نہ دینے والے کی مثال اس طرح دی ہے کہ کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہو، وہ اس کا قرضہ تو ادا نہ کرے، اس کو تحفے دینا شروع کر دے۔ تو بالکل یوں مثال سمجھیں کہ بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ تو مالوں کو نہیں نکالتی، کروڑوں روپے لاکھوں روپے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں راشن بڑا بانٹ رہے ہوتے ہیں، بڑے صدقے خیرات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے صدقہ خیرات کا، راشن تقسیم کرنے کا اللہ کی راہ میں کیا فائدہ اگر انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ، مال کا حق نہیں ادا کرنا۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی بندے کا 1 لاکھ روپے دینا ہے، اب وہ مجھ سے بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ میرے یہ پیسے دو، میں اس کو پیسے تو نہیں دیتا، کبھی اس کو 5000 تحفے میں دے دیتا ہوں، کبھی 10000 تحفے میں دے دیتا ہوں۔ تو بجائے تحفے میں دینے کے پہلے اپنا قرض دیا جائے۔ تو یہ مثال بزرگان دین نے دی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی مثال اس طرح ہے کہ وہ قرض تو دیتا نہیں ہے، تحفے دیتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جو فرض بنتا ہے زکوٰۃ تو دے نہیں رہا، نفلی صدقہ کر رہا ہے، کبھی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کبھی کسی کو جہیز کی صورت میں دے رہا ہے، کبھی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کبھی کس طرح بانٹ رہا ہے۔ تو اب یہ جو اللہ کی بارگاہ میں تحفے پہنچا رہا ہے نفلی، تو جو فرض ہے وہ ادا نہیں کر رہا، نفلی تحفے دے رہا ہے۔ تو یوں بے وقوف کی اس کی مثال دی ہے۔ اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی بادشاہ اس کو اپنی خدمت کے لیے بلائے، وہ بجائے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بادشاہ کے نوکر کی خدمت میں چلا جائے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی مثال اس طرح ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ بادشاہ کی خدمت میں جانے کے بجائے جو اصل فائدہ تھا وہاں پہنچنا تھا، وہاں جانے کے بجائے اس کے نوکر کی خدمت میں چلا گیا۔ تو زکوٰۃ کے بے شمار نقصانات ہیں۔ آخرت کے اندر جو عذابات رکھے گئے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا والذین، وہ لوگ یکنزون الذھب والفضہ، اپنے سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، تو قیامت والے دن یہ مال ان کے جسموں کے اوپر داغا جائے گا، جہنم کے اندر گرم کر کے ان کے جسموں پہ داغا جائے گا۔ اب غور کریں، یہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ 70 گنا تیز ہوگی، اور یہاں پہ ایک سکہ گرم کر کے اپنے جسم پہ لگائیں تو تپتا ہوا سکہ ہم چند منٹ نہیں رکھ سکتے، تو 50,000 سال کا دن ہوگا، اور آخرت کی آگ کے اندر مال کو گرم کیا جائے گا، اور پھر بندے کے جسم پہ فرمایا وجوہہم، ان کی کروٹوں پہ، ان کی پیشانیوں پہ، ان کی پشتوں پہ داغا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو جو پیسے ہیں، جو سونا چاندی ہوگا، تو یہ جو اس کا مال ہوگا اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی سونے چاندی کا ٹکڑا ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جسم کے اندر علیحدہ علیحدہ جگہ پہ وہ داغا جائے گا، جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا، محمدی صورت چھین لی جائے گی، جہنمی صورت بنا دی جائے گی، اور یوں اس کے جسم پہ داغا جائے گا۔ اور اسی طرح جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔
تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، میدان کے اندر، کھلے میدان کے اندر اس کو لایا جائے گا جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو چاہے اس کے سینگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن قیامت والے دن کوئی بھی جانور جو ہے نہ ٹوٹے ہوئے سینگ والا ہوگا نہ مڑے ہوئے سینگ والا ہوگا، سب کے نکیلے سینگ ہوں گے، وہ سینگوں کے ساتھ اس کو ماریں گے اور اپنے کھروں کے ساتھ اس کو روندیں گے اور اپنے منہ کے ساتھ اس کو کاٹیں گے۔ تو یوں جانوروں کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جس نے اپنے مال میں سے، روپے پیسوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کا مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ سانپ کا نام ویسے لے کے بندہ گھبرا جاتا ہے، ویسے ہی سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بندہ اس سے ڈرتا ہے، لیکن گنجا سانپ حدیث پاک کے اندر اشجع الاقرع جو فرمایا گیا، گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا، اس کے گلے کے اندر ٹوک ڈالا جائے گا۔ تو محققین لکھتے ہیں کہ جب سانپ 1000 سال کا ہو جاتا ہے، جتنا سانپ پرانا ہوتا ہے اتنا زہر اس کا زہریلا ہوتا ہے، تو جب 1000 سال کا سانپ ہوتا ہے تو پھر اس کے سر پہ بال اگنا شروع ہوتے ہیں۔ اب 1000 سال اس کے بال جھڑنے کو لگتے ہیں، یعنی 1000 سال بال اگتے ہیں اور 1000 سال میں پھر بال جھڑتے ہیں، تو جب سانپ 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گنجا ہوتا ہے۔ تو اتنا پرانا سانپ، فرمایا گنجا سانپ اس پہ مسلط کیا جائے گا، تو اس کو کہے گا میں تیرا مال ہوں، لے مزہ چک، اس کی یہ باچھوں کو چھیلے گا اور اس کے گلے کے اندر توک بنا کے ڈالا جائے گا اور اس کو وہ سانپ ڈسے گا، تو یوں عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے جس مال پہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو بندے کو یہ حق ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالنی چاہیے۔ تو اب کون سا مال ہے جس کی بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے اور کون سا مال ہے جس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مختلف چیزوں کی اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کی اپنی طرف سے حکم نہیں دیا ہوتا۔ تو 3 طرح کے مال ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو شریعت نے جو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے کہ جن چیزوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جانور، جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، شریعت نے ایک مقدار بتائی ہے کہ اتنے اتنے جانور ہوں تو پھر ان کی زکوٰۃ بنتی ہے، اگر جانور کم ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، اونٹ اگر 5 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو جب وہ 30 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو جب 40 سے زیادہ بکریاں ہو جائیں تو بکریوں کے تعداد 40 سے زیادہ ہو تو پھر زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کا ایک پورا ایک نصاب ہے، پوری ایک مقدار ہے، کتنی بکریاں کتنے اونٹ ہوں، اتنی ہوں تو اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنے 100 ہو تو اتنی بنتی ہے۔ تو بہرحال جنہوں نے چند ایک بکریاں یا چند ایک گائیں بھینسیں یا ایک آدھا اونٹ رکھا ہوتا ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو بعض اس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں، 1-2 بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، 4-5 رکھی ہوتی ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو جانوروں پہ شریعت نے زکوٰۃ فرض تو کی ہے، لیکن جانوروں کی پھر ایک مقدار بھی رکھی ہے کہ کم از کم اتنے جانور ہوں تو پھر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو گائیں بھینسیں 30 ہوں تو پھر زکوٰۃ بنتی ہے، اسی طرح بکریاں 40 سے اوپر ہوں تو پھر زکوٰۃ بنتی ہے، اور اسی طرح اونٹ 5 سے اوپر ہوں تو پھر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو ان پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو جس نے تھوڑی بہت بکریاں، تھوڑی بہت گائیں بھینسیں رکھی ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو ایک پہلا نصاب، پہلا مال یہ ہے کہ جانوروں پہ، جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں، شریعت نے ان پہ زکوٰۃ نافذ کی ہے۔ دوسرا، شریعت نے جو زکوٰۃ نافذ کی ہے کہ کس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ ہے سمن۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ سمن کسے کہتے ہیں؟ مال نامی کو کہتے ہیں جو مال بڑھتا ہو۔ اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس کے اندر سونا چاندی اور انسان کے پیسے آتے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونے چاندی پہ، پیسے پہ، سونا چاندی پیسہ کسی بھی صورت میں پڑے ہوں، کسی بھی حالت میں پڑے ہوں، ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سونا چاندی کسی نے زیور بنا کے رکھا ہوا ہے، کسی نے ڈلی کی صورت میں رکھا ہوا ہے، کوئی پہنتا ہے یا نہیں پہنتا، تو سونے چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اس کی بھی شریعت نے ایک مقدار رکھی ہے، 7.5 تولہ سونا ہو تو پھر سونے پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور اگر چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو پھر چاندی پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ 1-2 تولے ہوں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے اس کے بارے میں مزید ایک تفصیلی مسئلہ عرض کروں گا۔ تو صرف سونا ہو کسی کے پاس اور کوئی چیز نہ ہو، تو صرف سونا ہو تو جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں بنتی، اور 52.5 تولے چاندی نہ ہو تو چاندی پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو یہ سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے،
چاہے پہنے ہوں چاہے نہ پہنے ہوں، چاہے زیور بنا کے رکھے ہوں چاہے ڈلی کی صورت میں رکھے ہوں، جس طرح بھی سونا چاندی پڑا ہو، تو جو شریعت نے ان کا وزن بتایا، جب وزن پورا ہو جائے تو ان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پیسے، تو پیسے کسی بھی صورت میں ہوں، پرائز بانڈ کی صورت میں پڑے ہوں، کمیٹی کی صورت میں پڑے ہوں، کسی کو قرض دینا ہو قرض کی صورت میں پڑے ہوں، اور اسی طرح کسی اور ملک کی کرنسی کی صورت میں پڑے ہوں، روپیوں کی صورت میں پیسے پڑے ہوں، کسی بھی صورت میں پیسے پڑے ہوں، تو ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کتنے پیسے ہوں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے، جب اتنے پیسے ہو جائیں، کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں جتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ سونے کی نسبت چاندی بہت سستی ہے، تو 1000-1500 روپیہ تولہ چلتا ہے تقریباً، تو اب کا ریٹ تو پتہ نہیں کتنا ہے، تو یوں 1000-1500 سے اوپر یہ تولہ نہیں ہوتا، چاندی بہت سستی ہوتی ہے، تو 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے ہوں جس کے پاس، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ دو طرح کے مال ہو گئے، ایک جانوروں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دوسرا سمن پہ، اس کے اندر سونا چاندی اور پیسے آتے ہیں، اور تیسری چیز جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو جب آپ سنیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر جو آ رہی ہوں گی ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو مال تجارت پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، وہ مال جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، نفع اٹھانے کی نیت سے خریدا گیا ہو، اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ وہ مال تجارت کسی بھی صورت میں پڑا ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی نے پلاٹ لیا ہے بیچنے کی نیت سے، تو جب سال پورا ہو جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر کسی نے مکان لیا ہے، کسی نے دکان لیا ہے بیچنے کی نیت سے، تو یاد رکھیں تجارت پہ، مال تجارت پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کپڑا کسی کے پاس پڑا ہے بیچنے کی نیت سے رکھا ہے، دکان کا سودا پڑا ہوا ہے، میڈیسن پڑی ہوئی ہے، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اگر تو بیچنے کی نیت سے ہیں تو پھر زکوٰۃ ہے، اگر اپنے استعمال کے لیے رکھی پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاہے 3 پلاٹ کیوں نہ پڑے ہوں، چاہے 5-10 دکانیں کیوں نہ ہوں، چاہے 4 گاڑیاں کیوں نہ ہوں۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 2-2 3-3 گاڑیاں ہوتی ہیں، سارے استعمال میں ہوتی ہیں، بچوں کے استعمال میں ہوتی ہیں، اپنے استعمال میں ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ مکان ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتے ہیں، کرائے پہ چڑھائے ہوتے ہیں۔ تو ان پلاٹوں پہ، مکانوں پہ، دکانوں پہ، ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جو اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوتی ہیں، اپنی ضرورت کے لیے جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ صرف اس مال پہ فرض ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ مال تجارت اب گاڑیوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کپڑے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، دکانداروں کے پاس سودے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، میڈیسن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کے پاس جو مال بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اس کا مال تجارت ہے۔ جب اس کے اوپر سال فرض ہو جائے گا، سال پورا گزر جائے گا، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شریعت نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، ہر ایک پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بتا دیا کہ 3 مال ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک مال تجارت، جو بھی مال بیچنے کی نیت سے رکھا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک جانور، جو شریعت نے ان کی مقدار بتائی ہے، جس کے پاس وہ مقدار پوری ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک سونا چاندی اور پیسے، تو اس کا وزن بھی بتا دیا۔ تو یہ 3 طرح کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن ان پہ بھی جب فرض ہوتی ہے جب جو شریعت نے شرطیں بتائی ہیں وہ شرطیں پوری ہو جائیں۔ اب شریعت نے کیا شرطیں بتائی ہیں؟ تقریباً 10 کے قریب یہ شرطیں ہیں، تو یہ شرطیں پائی جائیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب وہ شرطیں میں آپ کو آسان انداز میں گراتا ہوں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، مسلمان ہونا، پھر یہ شرط پائی جائے گی تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کافر تھا، وہ کروڑ پتی تھا، مسلمان ہوا ہے، تو اس کے پاس جو حالت کفر میں جو پہلا مال پڑا ہوا تھا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، تو مسلمان ہونا شرط ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی، ہمارا جو ایک رواج اور طریقہ جو ذہن بنا ہوا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے جو پہلی شرط رکھی ہے وہ مسلمان ہونا رکھی۔ شریعت نے یہ شرط نہیں رکھی کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ زکوٰۃ دے گا، شریعت نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اب اس سے پتہ چلا مسلمان کے اندر بیوی بھی آ سکتی ہے، مسلمان کے اندر بیٹی بیٹا بھی آ سکتا ہے، مسلمان کے اندر بہو بھی آ سکتی ہے، مسلمان کے اندر دیگر گھر کے افراد بھی آ سکتے ہیں، گھر کا سربراہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جو گھر کا سربراہ صرف اسی نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب دیکھا جائے گا جس کے اوپر جو کنڈیشن بنتی ہوگی، ہر بندہ گھر کا ہر فرد اپنا محاسبہ کرے، اپنا مال دیکھے۔ شریعت نے 3 طرح کے مال پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، جانور،
تجارت کا مال، سونا چاندی اور پیسے، اب وہ ہر گھر کا فرد دیکھ لے کہ ان تین مالوں میں سے کس کے پاس کون سا مال ہے، جو شریعت نے مقدار بتائی ہے، جب اس کے پاس مقدار پوری ہو جائے تو وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ شریعت کا کوئی بھی فرد ہو، شریعت نے کہا کہ مسلمان ہونا فرض ہے، تو پہلی شرط مسلمان ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا۔ تو نابالغ چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے، بطور وراثت جب اولاد کو وہ وراثت ملتی ہے تو نابالغ اولاد بھی بیچ میں ہوتی ہے، اب نابالغ اولاد بھی کسی نہ کسی طرح مالک بن جاتی ہے۔ یا اسی طرح بعض دفعہ والدین اس طرح کرتے ہیں اپنے بچے بچیوں کے لیے، ان کے بچپنے کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں بنا کے رکھتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کے لیے کوئی پلاٹ خرید کے رکھ دیا، ابھی اولاد نابالغ ہے، اب جب نابالغ اولاد کا اس نیت سے پلاٹ یا بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی زیور وغیرہ خرید کے رکھ لیا، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نابالغ اولاد کے لیے جب کوئی چیز خرید کے رکھ لی جائے تو اگرچہ ان کو قبضہ نہ بھی دیا جائے تو وہ اولاد اس کی مالک بن جاتی ہے۔ تو اب بہت سے والدین نے اپنی اولاد کے لیے جو ابھی نابالغ ہوتی ہے، بچیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے زیور، ان کے لیے جہیز تیار کر کے رکھ لیا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے سے پلاٹ مکان بنا کے رکھ لیے ہوتے ہیں، اور اس نیت سے کہ یہ میری اس اولاد کے ہیں۔ تو اب کیونکہ وہ نابالغ ہے، جب ان کی نیت سے خرید لی کوئی چیز، وہ مالک ہو گئے، اب وہ مالک ہیں، اب وہ بے شک لاکھ پتی بن چکے ہیں، کروڑوں روپے کی ان کے پاس جائیداد پراپرٹی آ گئی ہے، لیکن کیونکہ شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جو بالغ ہوگا زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اب ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا، نابالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں، تیسری شرط عاقل ہونا، جو پاگل ہے، جو مجنون ہے، مجنون پہ پاگل پہ زکوٰۃ فرض نہیں، اگرچہ چاہے اس کے پاس لاکھوں روپے کیوں نہ آ جائیں۔ تو بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جس کو دیوانہ کہتے ہیں، پاگل ہوتا ہے، عقل کامل نہیں ہوتی، تو جب باپ فوت ہوتا ہے، ماں فوت ہوتی ہے، تو وراثت کے اندر اس کو بھی جائیداد منتقل ہوتی ہے، تو اب وہ لاکھوں پتی بن جاتا ہے، اس کے بھی حصے میں کئی پلاٹ آ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کا ایک عمل دخل ہے عبادت کے اندر عقل کا، اس کے پاس عقل نہیں ہے، عقل کا زیور اس کے پاس نہیں ہے، تو شریعت اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو نہیں کرتی۔ تو پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا، تیسری شرط عاقل ہونا، اور چوتھی شرط آزاد ہونا۔ اب کیونکہ پہلے غلاموں کا دور تھا، اب تمام مسلمان آزاد ہیں، کوئی بھی غلام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اب کوئی غلام بنا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگلی پانچویں شرط یہ ہے کہ مال نصاب کا بقدر نصاب مالک ہونا، مال کا بقدر نصاب مالک ہونا، یعنی شریعت نے جو مقدار بتائی ہے نا، کسی کے پاس پیسے ہیں، وہ 52.5 تولے چاندی جتنی رقم بنتی ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو وہ جو مال ہے وہ بندے کی ملک کے اندر بھی ہو، یعنی کسی کو قرضہ نہ دیا گیا ہو، کیونکہ جب جو مال قرضہ دیا ہوتا ہے اس پہ اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جب تک قرضہ مل نہ جائے واپس، اس پہ بھی زکوٰۃ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض تب ہوتی ہے جب وہ پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ شریعت نے ایک شرط رکھی ہے کہ جو مال بندے کے پاس ہے بقدر نصاب وہ بندے کی ملک کے اندر بھی ہو۔ اسی طرح شریعت نے ایک اور شرط بھی رکھی ہے، ہر طرح سے آسانی رکھی ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی جس کا مال دین سے فارغ ہوگا۔ دین کہتے ہیں عربی کے اندر قرض کو، یعنی ایک بندے کے پاس مال تو ہے، 52.5 تولے چاندی جتنے کی آتی ہے اتنے پیسے تو ہیں، اس سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، اب زکوٰۃ تو اس پہ فرض ہو رہی ہے، تو لیکن اب اتنا اس نے قرضہ بھی دینا ہے، تو اس کا جو مال ہے وہ قرض سے فارغ ہو، یعنی قرض کے اندر گھرا ہوا نہ ہو، اگر قرض نکالیں تو وہ نصاب سے کم نہ ہو جائے مال، تو یہ بھی شریعت نے ایک شرط بتائی ہے۔ اسی طرح اس کا مال حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، شریعت نے ایک مقدار بتائی ہے کہ یعنی 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے کسی کے پاس ہوں، اتنی رقم کسی کے پاس ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے تو ہیں لیکن اپنی ضرورت کے اندر ہیں وہ چیزیں، وہ سامان، وہ پیسے اس کی ضرورت کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، تو اب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح شریعت نے ایک 10ویں اور آخری شرط یہ بتائی ہے کہ سال پورا ہو جائے، تو جس کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے اگر اس پہ سال پورا ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی، تو اگر سال پورا نہیں ہوا، کسی نے 2 مہینے پہلے زیور خریدا ہے، یا 2 مہینے پہلے وہ ابھی امیر ہوا ہے، یا 3 ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے اس کے پاس مال تجارت آیا ہے، تو ابھی کیونکہ اس کے اوپر سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ جس مال کی نکالنی ہے اس کے لیے ایک اہم اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر سال پورا ہو چکا ہو۔ تو یہ جتنی چیزیں بتائی، جتنے شرطیں بتائی، جتنا یہ شریعت نے جن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض کی ہے بتائی ہیں، تو ان کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ سونے پہ تو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب 7.5 تولہ ہو، اور چاندی پہ زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے کہ جب وہ 52.5 تولے کو پہنچ جائے چاندی،
اور اسی طرح پیسے پہ تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب 52.5 تولے جتنے پیسے موجود ہوں۔ تو اب اگر یہ چیزیں کسی کے پاس تھوڑی تھوڑی چیزیں بہت سی ہوں اکیلی، یہ ان پہ زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب یہ اکیلی ہوں، باقی کوئی چیز نہ ہو، یعنی صرف سونا ہی 7.5 تولے ہے، باقی اور کوئی مال نہیں ہے، تو سونے پہ تب زکوٰۃ فرض ہوگی جب 7.5 تولے ہوگا، اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس 1-2 تولہ یا تھوڑا بہت زیور پڑا ہوا ہے لیکن کچھ ساتھ پیسے بھی ہیں یا کچھ چاندی بھی ہے یا کچھ بیچنے کا سامان بھی پڑا ہوا ہے، تو ان سارے مالوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی جتنا سونا پڑا ہوا ہے اس کا بھی ریٹ لگایا جائے گا، اگر کوئی پلاٹ مکان پڑا ہوا ہے بیچنے کے نیت سے رکھا ہوا ہے مال تجارت، اس کا بھی ریٹ لگایا جائے گا، کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی بیچ میں گنا جائے گا۔ ان سب کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کیا موجودہ ریٹ کے مطابق جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آتی ہے کیا اتنے پیسے یہ بنتے ہیں، یہ اتنی رقم اتنی ویلیو بنتی ہے، اگر بنتی ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس نے عرض کی نہیں، کیونکہ وہ مسئلے سے ناواقف تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ جو تم نے کڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تم نے جہنم کی آگ پہنی ہوئی ہے، تو اس کا حق بھی ادا کرو، اس کی زکوٰۃ بھی نکالو۔ تو یعنی اس کے پاس کچھ پیسے وغیرہ بھی ہوں گے اس عورت کے پاس، ویسے تو شریعت نے مقدار نصاب یہ بتایا کہ 7.5 تولے سونا ہو تو پھر زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اور بہت سی چیزیں دوسری بھی ہوں تو پھر 7.5 تولے نہیں دیکھا جائے گا، پھر جتنا بھی سونا پڑا ہو اس کا ریٹ لگایا جائے گا، پیسوں کو جمع کیا جائے گا، تو یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے ان کل کی تعداد 52.5 تولے چاندی جتنا پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو بہرحال بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سونا چاندی بھی ہوتا ہے، ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، مال تجارت بھی ہوتا ہے، تو اب ہر کوئی اپنی کیفیت دیکھ لے کہ میرے پاس مال تجارت اگر پڑا ہوا ہے، میرے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس جو سونا چاندی پڑا ہوا ہے، ان سب کو جمع کر کے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اگر تو آ سکتی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے اور کس طرح نکالنی ہے، یہ بڑا آسان انداز اور بڑا آسان فارمولہ ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح نکالیں، ہم کتنی زکوٰۃ نکالیں۔ تو بالکل آسان اور سادہ سا انداز ہے، جس کی جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے، اب اس پہ سال پورا ہو گیا تو اب اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اب وہ پلاٹ کی ویلیو نکالے گا کہ موجودہ ریٹ کیا چل رہا ہے، تو اب وہ جتنے بھی پیسے جتنی بھی رقم سامنے آئے گی اس کو 40 پہ تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ 2.5% مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے اور 2.5% یہ 40واں حصہ بنتا ہے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، 40واں حصہ۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جس مال کی بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ سب کی رقم جمع کر لیں، رقم جمع کرنے کے بعد موبائل آپ کے پاس ہے، کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے، اس رقم کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے، اب وہ 1 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کرے تو جواب نکلے گا 2500، اب 2500 اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ تو جس کی جتنی بھی بنتی ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ 2,500 15,000 جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے، تو آسان انداز اور بالکل آسان فارمولہ ہے کہ جتنا مال اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے اس کی رقم بنا لیں، اس کے پیسے بنا لیں اور ان پیسوں کو 40 پہ تقسیم کر دیں۔ جب 40 پہ تقسیم کریں گے تو حاصل جواب جو آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی، تو 40 پہ تقسیم کرنے سے زکوٰۃ نکل آتی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ کہ زکوٰۃ کسے دیں، تو شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے وہ زکوٰۃ کے مصارف بالکل واضح طور پہ بتا دیے کہ ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو 10ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، انما الصدقات للفقراء، تم اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ فقراء کو دو۔ پہلا مصرف قرآن نے یہ بتا دیا کہ فقیر کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب فقیر یہ مانگنے والا نہیں، یہ تو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا، یہ تو جب رمضان آتا ہے پورے کے پورے ٹرک ان کے اتر کے آ جاتے ہیں، یہ فقیر مراد نہیں ہے۔ شریعت نے جو فقیر کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو تو ہو لیکن اتنا نہ ہو جتنا 52.5 تولے چاندی جتنے کی آ جاتی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو جتنا کہ 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، اتنے کی اس کے پاس چیزیں نہ ہوں، تو یہ ہوتا ہے شرعی فقیر۔ اس کو سوال کرنا حرام ہے لیکن اس کو اگر کوئی زکوٰۃ خود بخود دے دے تو اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو شرعی فقیر۔ تو فرمایا والمساکین، دوسرا مسکین، قرآن نے یہ بتایا کہ دوسرا مصرف مسکین ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں مسکین
اپنے انداز میں کسی اپنے طریقے خود بنائی، لیکن شریعت مسکین اس کو کہتی ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، حتیٰ کہ وہ پہننے کا بھی محتاج ہو، یعنی وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ ایسا شخص جس کے پاس اپنے ذاتی طور پہ کپڑے بھی نہ ہوں، کپڑے بھی اس کو کوئی بڑے لے کے دیتے ہوں، کھانے پینے کا بھی محتاج ہو، کھانے پینے کا بھی کوئی اہتمام اس کے گھر کا سربراہ کرتا ہو، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکے، تو اس کو شریعت مسکین کہتی ہے۔ تو جو مسکین ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ والعاملین علیہا، تو عاملین علیہا یعنی جو زکوٰۃ اکٹھے کرتے تھے عامل، یہ شریعت کے اندر پہلے تھا، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کچھ لوگوں کو مقرر کرتے تھے کہ تم جاؤ، تم زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھی کر کے لے کے آؤ۔ تو وہ جو بندے جاتے تھے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آتے تھے، وہ جو عامل ہوتے تھے زکوٰۃ جو لے کے آتے تھے، ان میں سے ان کو بھی پیسے دیے جاتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ تو اب وہ شریعت کے اندر عاملین والا کام ختم ہو گیا، اب یہ والی چیز مفقود ہو گئی ہے۔ تو شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں، فقیر مسکین عامل ختم ہو گیا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی پہلے زمانے کے اندر، تاکہ یہ لوگ کلمہ پڑھیں، اسلام پھیلے۔ اب یہ بھی ختم ہو گیا، اب اسلام پھیل چکا ہے، تو اب کسی کو پیسے دے کے مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو دعوت دیں گے، تبلیغ دیں گے، اس کو وہ کلمہ پڑھے اس کی مرضی، نہ پڑھے اس کی مرضی۔ تو یہ دلوں کو مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے ذریعے ان کو مسلمان نہیں کر سکتے، یہ بھی کام ختم ہو گیا۔ والغارمین، غارمین کہتے ہیں مقروض کو، تو جس پہ قرضہ ہو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح شریعت نے بتایا کہ وابن السبیل وفی سبیل اللہ، ایک اللہ کی راہ میں جو مسافر ہے اس کو بھی، اور ایک جو مسافر ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسافر کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ مسافر اگرچہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، تو جب وہ کسی معاملے میں پھنس جائے تو اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ رہنے والا لاہور کا، اب وہ گیا ہوا ملتان، وہاں جب گیا تو اس کی جیب کٹ گئی ہے، اب اس کے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ بے شک جو مسافر ہے جو لاہور سے چلا ہے، اس کے پاس گھر کے اندر ہزاروں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، تو اب کیونکہ اب وہ جس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے وہ مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ جو مسافر ہے اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اب اس کو اتنے پیسے دے دیں گے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے زکوٰۃ میں سے۔ اسی طرح بیرون ممالک کے اندر بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، پیچھے گھروں میں بھی رابطہ نہیں ہوتا اور ان کا گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اور ادھر بھی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مالی تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی کوئی امداد بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو وہاں جو بیرون ملک مسلمان ہیں وہ اپنی زکوٰۃ میں سے ان کو پیسے دے کے تو ان کا معاملات حل کر سکتے ہیں، کیونکہ مسافر کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اگرچہ گھر کے اندر وہ لاکھوں پتی ہو، گھر کے اندر اس کے پاس جتنے مرضی پیسے ہوں، تو شریعت نے ایک مصرف مسافر بھی بتایا ہے، تو مسافر کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو اسی طرح وہ اپنی سبیل، اللہ کی راہ کے اندر طالب علم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کوئی حج کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس حج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کو حج کرا سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے۔ اسی طرح کوئی جہاد پہ جانا چاہتا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، اس کو جہاد کے لیے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں ہو گیا، وفی سبیل اللہ وابن سبیل۔ تو یہ قرآن پاک نے مصارف بتائے ہیں، ان میں سے کچھ مصارف جو ہیں وہ موقوف ہو گئے ہیں، تو کچھ ابھی باقی ہیں۔ تو یہ قرآن نے مصارف بتائے، ان میں ان کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو اب یہ جتنے بھی آپ نے سنے، ان میں آپ نے مسجد کا نام نہیں سنا، نہ مدرسے کا نام سنا، نہ آپ نے ویلفیئر سوسائٹی کا نام سنا، نہ آپ نے ان کے اندر جو قرآن اور حدیث نے زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں، نہ ہسپتال کا نام سنا۔ تو اب لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے پل بھی بنا رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے سڑکیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے راستے بھی بنا رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے فلٹر بھی لگا رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے راشن بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے میڈیسن بھی لے کے دے رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے کپڑے بھی لے کے دے رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ فلاحی تنظیموں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کاموں میں صرف کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں یہاں پہ ایک شرعی اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مالک نہیں بن سکتی، یعنی مالک انسان ہی بن سکتا ہے، تملیک کرنا ضروری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر سب سے اہم شرط یہ ہوتی ہے کہ جو مستحق ہے، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو مالک بنایا جاتا ہے کہ یہ میری رقم ہے، میں تمہیں مالک بناتا ہوں۔ اب جو پل بن رہا ہے، جو سڑک بن رہی ہے، جو فلٹر لگ رہا ہے، تو جو ہسپتال کو دے رہے ہیں، جو مدرسے کو دے رہے ہیں، یہ چیزیں مالک نہیں بنتی، تو تملیک نہیں ان کو ہو سکتی۔ تو ان کا ایک شرعی حل علماء کرام نے بتایا، ایک شرعی حل ہے کہ آپ نے نیک کاموں میں اگر زکوٰۃ صرف کرنی ہے تو ان کا حال اور طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مستحق کو، فقیر کو، مسکین کو، مقروض کو وہ زکوٰۃ کے پیسے دیں
اور اسے کہہ دیں یار یہ میں مدرسے میں لگانا چاہتا ہوں، یہ پیسے میں تجھے دیتا ہوں، جب تو آپ نے اس کو دے دی تو وہ اس کا مالک بن گیا، آپ کی طرف سے زکوٰۃ ہوگی۔ اب وہ گفٹ مدرسے کو کر دے، اب وہ چاہے فلٹر لگوا دے، چاہے مسجد کو دے دے، چاہے غریب کو دے دے، تو یوں زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی یہ لوگ پیسے زکوٰۃ کے مدرسوں کو دیتے ہیں، فلاحی کاموں کے لیے دیتے ہیں یا تنظیموں کو دیتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، جو متولی ہوتا ہے یا جو سربراہ ہوتا ہے کسی تنظیم کا، ادارے کا، مدرسے کا، ہسپتال کا، وہ بطور وکیل آپ کی زکوٰۃ لے لیتا ہے، پہلے کسی مستحق کو دیتا ہے، وہ مستحق جب پھر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پھر وہ بطور گفٹ اپنی طرف سے وہ پیسے مدرسے کو دے دیتا ہے، اپنی طرف سے وہ تنظیم کو دے دیتا ہے، اپنی طرف سے وہ جنازگاہ کو دے دیتا ہے، اپنی طرف سے وہ چاہے فلٹر کے لیے دے دے، چاہے وہ راستے کے لیے دے دے، پھر جس کام میں چاہے اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک شرعی ہیلہ کیا جاتا ہے، تو یہ علماء کرام نے شرعی ہیلہ جائز رکھا ہے، قرآن کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہیں، تو اس طرح ادا ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہم کس چیز کی دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ضروری نہیں ہے کہ جس نے جو زکوٰۃ دینی ہو پیسوں کی ہی دے زکوٰۃ، زکوٰۃ آپ راشن کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ دوائیوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ کپڑے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو لیکن بس یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ زکوٰۃ جس صورت میں بھی دے رہے ہیں، تو اگر تو وہ مستحق ہے لینے والا پھر تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر مستحق نہیں ہے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی۔ تو جو لوگ راشن دیتے ہیں اپنے گھروں میں لوگوں کو بلا کے، تو جب تقسیم کرتے ہیں راشن یا دوائیاں دیتے ہیں، میڈیسن تقسیم کرتے ہیں یا کپڑے تقسیم کرتے ہیں، وہ مستحق اور غیر مستحق سامنے لائنیں بنا کے بے شمار لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مستحق بھی ہوتے ہیں، غیر مستحق بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے لیا ہوا راشن، وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے لیے ہوئے کپڑے جس مستحق کو مل رہے ہیں وہ اتنی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن جو لائنوں میں کھڑے ہوئے غیر مستحق لوگ جن پہ زکوٰۃ لینا لازم نہیں ہے، جو زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں ہیں، جب وہ راشن ان کو جاتا ہے، وہ کپڑے ان کو جاتے ہیں، تو زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ آپ زکوٰۃ لازمی نہیں ہے پیسوں کی دیں، کسی بھی صورت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بچی کو جہیز کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، آپ پلاٹ کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، غریب بہن ہے اس کو مکان بنا کے بھی زکوٰۃ لازمی نہیں اس کو پیسے دیں، اس کو مکان بنا کے بھی زکوٰۃ کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ لیکن بس اتنا یاد رکھنا ہے جس کو آپ دے رہے ہیں، جس صورت میں بھی دے رہے ہیں، اگلا مستحق ہو، اگر مستحق نہیں ہے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ضائع ہے۔ اب آخری اور اہم مسئلہ کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے۔ ایک تو یہ کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ یہ میل ہے لوگوں کا مال کی یہ میل ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خاندان کی نسبت ہوتی ہے، تو نسبت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ میل والی چیز جب نبیوں کو نہیں لگتی تو نبیوں کی نسلوں کو بھی پھر آگے نہیں لگتی۔ تو ایک تو سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی نبی پہ ایک تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی، نہ کسی نبی نے زکوٰۃ دی، نہ کسی نبی نے زکوٰۃ لی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سید گھرانہ ہے اس کے اندر 5 خاندان آتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے 2 بیٹے، حضرت عبد المطلب کے 2 بیٹے، ایک حضرت حارث، ایک حضرت عباس، اور حضرت عبد المطلب کے 3 پوتے، ایک حضرت علی، ایک حضرت عقیل، ایک حضرت جعفر۔ ان سب کی نسلیں 5 خاندانوں کی، ہاشمی ہوں، علوی ہوں، عباسی ہوں، سید ہوں، جو حضرت فاطمہ کی نسل سے ان کو سید کہا جاتا ہے۔